ہم زوردار تالیوں سے خدا ان کو ویلکم کریں گے اور اسی حضوری میں رہتے ہوئے ہم آج کے کلام کو دیکھیں گے خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. اور جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابدیت کے لیے منصوبہ بندی, یعنی پلاننگ فار ایٹرنٹی. ہم آج دیکھیں گے کہ ہم اس زندگی کے اندر جسمانی طور پر جو اس ہم روئے زمین کے اوپر گزار رہے ہیں, ہم کس طرح سے اپنی اسی جسمانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ابدیت کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رہے اس جسم کا ابدیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جسم اس زمین کے لیے ہے اور جتنا سفر انسان اس زمین پر گزارتا ہے اس جسم میں گزارتا ہے, اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ابدیت کے اندر داخل ہوتی ہے. اگر کوئی گناہگار شخص ہے تو وہ ابدی ہلاکت کے لیے, اور اگر کوئی ایماندار شخص ہے تو اس کی روح ابدی زندگی کے لیے روحانی عالم کے اندر داخل کی جاتی ہے. پریز گاڈ. میرے ساتھ نکالیں گلتیوں کا خط, اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. ذرا گلتیوں 6 باب اس کی 8 آیت. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. جی تو کیا پڑھا؟ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. تو آج صبح ہم مختصر طور پر دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا معنی ہے جسم کے لیے بونے کے, اور کیا معنی ہے روح کے وسیلہ سے بونے کے. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو ہم ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, یہ سچ بات ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں, بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. اگر وہ کام, وہ باتیں ہماری زندگی میں نہ ہوں تو بھلے ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, ہم ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ ابلیسی قوتیں بھی اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور بائبل کہتے ہیں کہ وہ تھر تھراتی اور کانپتی ہیں اس بات سے. تو کیا وہ ابدی زندگی میں داخل ہوں گی؟ نہیں. انسان بھی ایمان رکھے مگر اس کے ساتھ اگر عمل نہ کرے تو وہ ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کے وسیلہ سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. تو ہم کس طرح سے اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے ابدیت کی پلاننگ, ابدیت کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم ہر روز اس ملک کے اندر, خاص طور پہ میں بات کروں, ہر روز ہم اپنا دن پلان کرتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم اپنی جاب کا سکیجول دیکھتے ہیں, جاب کے بعد میں نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کس کو وزٹ کرنا ہے, میرے گھر کے کیا کام ہے, ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں. ہم اپنے پورے ہفتے کو پلان کرتے ہیں, پھر ہم اپنے پورے مہینے کا سکیجول بناتے ہیں کہ اس مہینے میں نے یہ کام کرنے ہیں. ایسے ہی ہے, کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں نا آپ سارے, کہ نہیں پلاننگ کرتے؟ پھر ہم پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس سال میں نے کیا کرنا ہے, میرے کیا گولز ہیں, میں نے کن چیزوں کو کرنا ہے جو آج تک میں نہیں کرتا آیا. اس کے بعد ہم اپنی ویکیشنز کو, اپنی لائف کے فیسٹیولز کو پلان کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی شادیوں کو پلان کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو پلان کرتے ہیں, ہم اپنی لائف کے بہت سارے مقاصد جو ہمیں مشکل نظر آتے ہیں ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. ہم اپنا گھر لینے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ہم پلان کرتے ہیں. پاکستان میں ایک خاص رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ کمیٹی ڈال کے گھر بناتے ہیں. امریکہ, یورپ کے اندر لوگ پلاننگ کرتے ہیں, 25 سال کا مارٹگیج لیتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہے.
ہوم لون لیتے ہیں کہ ہمارے پاس چھت ہو, ہمارے پاس گھر ہو, ایسے ہی ہے نا. تو ہم اپنی زندگی کی ہر چیز میں پلاننگ کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ابدی زندگی کی پلاننگ کریں. کیا نجات پا لینا کافی ہے؟ کیا نجات ہمیں, جس نجات کے اندر یسوع مسیح نے ہمیں داخل کیا, ہم اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں, یا ساتھ کچھ ضروری باتیں ہیں ہم دیکھیں گے. ہم اپنے لائف سٹائل کو اچھا گزارنے کے لیے ہم دولت مند ہونا چاہتے ہیں, ہم پیسہ کماتے ہیں. دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یاد رکھیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسیحیوں کو دولت مند نہیں ہونا چاہیے. بائبل ایسا کچھ نہیں بتاتی, بلکہ بائبل مقدس کے اندر اگر آپ مقدسین کو دیکھیں تو مقدسین بڑے بڑے امیر لوگ تھے. ایوب کے بارے میں پڑھے لکھے کہ وہ اہل مشرق میں سب سے بڑا بندہ تھا. He was the richest person. تو امیر ہونا کوئی بری بات نہیں. ابراہیم کی آپ تاریخ پڑھیں, پیدائشی کتاب میں وہ امیر شخص تھا. یوسف ملک مصر کا حاکم تھا, امیر شخص تھا. داؤد بادشاہ تھا, امیر شخص تھا, دولت مند شخص تھا. سلیمان بادشاہ ایک امیر شخص تھا. تو اگر ہم اپنی دولت مند ہونے کی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں, مگر ایک خاص بات دولت مند ہونے کے ساتھ جو ہماری زندگی میں ہونی ضروری وہ ہے خدا کا خوف. یہ سارے خدا کے خوف سے بھرے ہوئے لوگ تھے. گو ان کے پاس بہت کچھ تھا تو بھی یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں نہیں بلکہ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے تھے. دولت مند تھے. اگر ہم دولت مند ہیں اور ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہے تو اس میں کوئی برائی, کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم ایک اور خاص بات اپنی زندگی میں کرتے ہیں, ہم اپنے لیے ایک انشورنس لیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں لائف انشورنس. سوری آج میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے, میرا منہ بہت, مجھے کل ٹمپریچر تھا لیکن ابھی میں ٹھیک ہوں, خدا کا شکر ہے. میرا گلا خشک ہو رہا آج بہت, اس لیے شاید میری آواز آپ کو تھوڑی سی خراب لگے. ہم ایک خاص چیزیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں لائف انشورنس لیتے ہیں. لائف انشورنس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ لائف انشورنس ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہماری اولاد کو کچھ ایک مناسب رقم ملے جس کے ساتھ وہ اپنا گزارا کر سکے. ایسے ہی ہے نا. لائف انشورنس کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو وہ کرواتا ہے. اگر میں اپنی لائف انشورنس کرواؤں گا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید میرے لیے کہیں نہ کہیں دکھ کا باعث ہے. میں اپنا پورا جو بجٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر کے اس کا پریمیم جو ہے وہ میں بھر رہا ہوں, جس کے اینڈ میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ ہے لائف انشورنس کا آپ کی زندگی میں؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ہاں, اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے لیٹ سپوز آپ نے 20 سال کے لیے, جو آپ 20 سال زندہ رہے تو آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ مر گئے ہیں تو اس لائف انشورنس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ ہم کس لیے لیتے ہیں وہ انشورنس کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو سکیور کر جائیں. یہی پرپز ہے نا, اس لیے ہم یہ لیتے ہیں. لیکن اس لائف انشورنس کے ساتھ ہمیں ایک اور انشورنس لینے کی ضرورت ہے, وہ ہے اٹرنل لائف انشورنس, جو کس سے ملتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے. شاید ہم یہاں پہ بہت کچھ بنا لیں, ہم یہاں بہت انویسٹمنٹ کر لیں, یہاں پہ بہت پلاننگز کر لیں, لیکن جب تک ہمارے پاس اٹرنل لائف انشورنس نہیں ہے جس کا بانی یسوع مسیح ہے, ہم ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارا پیسہ, ہمارا مال, ہماری دولت ہمیں ابدی زندگی نہیں دے سکتا. اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر مال جمع کرتے ہیں, آسمان پر خزانہ جمع نہیں کرتے. اسی سبب سے یاد رکھیں کہ وہ ہلاکت کے فرزند مانے جاتے ہیں. پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ابدیت کی پلاننگ کرنی ہے اور نجات پانی ہے. اٹرنل لائف انشورنس کا مطلب ہے نجات پانا. یعنی ہم جب
یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا جاتے ہیں، کیونکہ خدا کلام واضح کہتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس، یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ اس جسمانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ یوحنا یہ ابدی زندگی کی بات کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، یعنی ابدی زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے پاس زندگی ہے یا نہیں۔ جب میں زندگی کی بات کروں تو ہم اس جسمانی زندگی کی بات نہیں، یہ تو ہمارے پاس ہے، ظاہری بات ہے، 60 70 80 100 جتنا ہمیں زور ہوگا ہم جیئیں گے، مگر اس کے بعد کی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کچھ پلاننگ کی ہے اس کے لیے، یا ہم صرف اپنی زندگی میں جسمانی چیزوں کو ہی پلان کر رہے ہیں؟ ہمارے پوزیشنز ہمیں کسی طور سے یاد رکھیں ابدی زندگی میں داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں یہاں پر رہ جاتی ہیں۔ یوحنا کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ یعنی دنیا کی خواہش، دنیا کی چیزیں ہمارے مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتی ہیں۔ سکندر اعظم کتنا بڑا شخص تھا جس نے پوری دنیا کو بڑی چھوٹی عمر میں فتح کیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے مشیروں سے بولا کہ جب میں مروں گا تو میرے ہاتھ قبر سے باہر ایسے نکال دینا۔ کیوں؟ اس نے بولا کیونکہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاؤں گا۔ ہم اس دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا سکتے، ہاں ایک چیز ہم ضرور لے کے جا سکتے ہیں، وہ ہے امید۔ کس بات کی؟ ابدی زندگی کی، جو زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ زوردار تالیاں ہم خدا یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے۔ یاد رکھیں کہ کسی دنیا کے پاس، کسی مذہب کے پاس یہ امید نہیں ہے، یہاں تک کہ یہودی قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے وہ بھی اس بات میں ابھی تک غافل ہے، وہ خدا یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، خدا ان کو نجات دے گا، مگر ابھی تک پلانٹ ارتھ کے اوپر صرف اور صرف مسیحی قوم ایسی ہے جس کے پاس یہ امید ہے کہ وہ ابدی زندگی کے وارث ہوں گے، اور ان کی امید کا جو وسیلہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر وہ اس بات کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں، یاد رکھیں اس جسم میں کرتے ہیں، اس کا اجر اور اس کی سزا دونوں ہمیں ابدی زندگی میں ملیں گی۔ کہاں ملے گی؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھی ہمیں ابدیت میں ملے گی، اور اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر بھی ہمیں ابدیت میں ملے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہماری روح جو ہے وہ مرنے والی نہیں ہے، یہ ان پیرشیبل ہے، اور اسی روح کے وسیلہ سے ہم زندگی یعنی ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں، اسی روح کے وسیلہ سے ہم ہلاکت میں جاتے ہیں۔ جسم بائی اینی وے ختم ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں جسم کی پرواہ کے ساتھ ساتھ زیادہ پرواہ روح کی کرنی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ ہم اپنے جسم کو پالتے پوستے، بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا ہماری روح بھی ایسے صحت مند ہے یا نہیں؟ ہماری روح بیمار تو نہیں ہے؟ اگر ہم جسمانی طور پر صحت مند ہیں، بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، تو کیا ہماری روح اس طرح سے خوبصورت ہینڈسم ہے؟ اگر ہماری روح بیمار ہے اور ہمارا جسم طاقتور ہے تو یاد رکھیں یہ جسم ختم ہو جانا ہے، اس جسم کے اوپر لعنت ہے ختم ہونے کی۔ باغ عدن میں کہا گیا تھا کہ تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے جو چیز اب تک رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری روح۔ تو ہمیں روح کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم روح کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ یہ جسم تو ختم ہو جانا ہے، روح بھی ہلاکت کا شکار ہو جائے گی۔ کیا کہتا ہے پالوس؟ اگر ہم جسم کے لیے بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے جی؟ جسم سے ہلاکت کی فصل۔
ہلاکت کی فصل کا مطلب یہی ہے کہ ہماری روح رہے گی زندہ, مرے گی نہیں, پر ہلاکت کے اندر ابلیس کے ساتھ مصیبت میں, پریشانی میں, آگ میں جلنا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. پر اگر ہم اسی جسم کے اندر رہتے ہوئے جتنی فکر ہم اپنے جسم میں کرتے ہیں اتنی فکر اگر ہم اپنی روح کی کریں تو ہماری روح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گی اور ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. آج غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جسم کے ساتھ, جسم کے وسیلہ سے, جسم کے کام بونے سے کیا مقصد ہے, یعنی کیا باتیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس کو پالوس رسول جسم کے کام کہتا ہے, جس کے وسیلہ سے انسان ہلاکت کی فصل جو ہے وہ کاٹتا ہے. کون سے ایسے کام ہیں؟ میرے ساتھ نکالیں. یہ وہ کام ہے جن کو کرنے سے, اگر آپ سنیں نجاتی یافتہ بھی ہیں, غور سے سنیے گا, اگر آپ نجاتی یافتہ بھی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابدی زندگی میں داخل ہوں گا, اور نجات پانے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں یہ کام ہے جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, تو آپ یاد رکھیں کہ آپ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے, چاہے آپ نے نجات بھی پائی ہے. میری بات غور سے سنیے گا, یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کی. ہم دیکھیں گے کون سے کام ہیں جن کو جسم کے کام بولا گیا اور کون سے کام ہیں جن کو روح کے کام بولا گیا ہے. جسم کے کاموں سے ہلاکت کی فصل ہے اور روح کے کاموں سے ہمیشہ کی زندگی ہے. پالوس رسول اسی خط کے اندر, اگر آپ پیچھے جائیں 5ویں باب کو پڑھیں جی ذرا, 5ویں باب کی آپ نکالیں 16 آیت سے پڑھیں ذرا, 16 سے 21 آیت تک پڑھیں ذرا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ ایسے کام کرنے والے کہاں داخل نہ ہوں گے, یعنی ابدیت میں داخل نہ ہوں گے. اب اگر ہم یہ بولیں کہ میں نجات یافتہ ہوں اور میں یہ سارے کام کرتا ہوں, میں نشہ بازی کرتا ہوں, میں ناچ رنگ دیکھتا ہوں, میں زنا کاری کرتا ہوں, میں حرام کاری کرتا ہوں, تو کیا میں بادشاہی میں داخل ہوں گا؟ نہیں. کلیئر لکھا کہ ایسے کام کرنے والے, یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایماندار ہے تو نہیں ہوگا ایسے. اگر ایماندار اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اور پھر بھی ان کاموں میں ہے, تو وہ لکھا ہے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. میں نام نہیں لوں گا, آپ جانتے ہیں مسیحیت کے اندر بہت سی ڈینومینیشنز جو ہیں, ان کے نزدیک جسم کے کاموں سے نجات نہیں ہے. وہ شراب پیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ جسم کا کام ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری روح کی نجات ہوئی ہے. وہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جسم کی ضرورت ہے. وہ سگریٹ سریام پیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ضرورت ہے, اس سے کوئی خدا کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بائبل کلیئر کہتی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. یہ ہے جسم کے لیے بونا. اس میں ایک کام آپ کر سکتے ہیں. کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا, یہ پڑھیں جی ذرا, دوبارہ پڑھیں یہ کام, صرف ان میں سے ایک کام آپ کر سکتے ہیں. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی. بس کون سا کام ہم کر سکتے ہیں اس میں سے؟ غصہ ساروں کو یاد ہے, ساروں کو غصہ آتا ہے, اس کا مطلب ہے غصہ آپ کر سکتے ہیں. خدا نے بھی غصہ کیا, پرانا آدم بھرا پڑا خدا کے غصے سے, خدا کے قہر سے. یسوع مسیح نے غصہ کیا,
नबियों ने गुस्सा किया। इफसियों के खत में लिखा है गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। गुस्सा कर सकते हैं आप, जायज, मगर गुनाह नहीं करना, मगर और कोई काम नहीं कर सकते जितने काम बोले हैं। हमें अपनी जिंदगी में इन कामों से परहेज करना ताकि हम हलाकत की फसल ना काट सकें। पर अगर हम इन कामों को करने के साथ बोले हम निजात याफ्ता हैं तो हम हलाक होंगे। याद रखें, ये काम हमें हलाकत की तरफ लेके जाएंगे। और कौन से ऐसे काम हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और हम आसमान की बादशाहत के साथ बनते हैं? आगे पढ़ें जी 22वीं आयत से। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सू के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। याद रखें कि हमें हमारी रूह मुर्दा थी, यीशु मसीह के कफारा ने हमारी रूह को दोबारा जिंदा किया। हमारा राबता कट चुका था खुदा से, हम किसी भी तौर से खुदा की बादशाहत का हिस्सा नहीं बन सकते थे। हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे। यीशु मसीह हमारी रूहों को जिंदा करने के लिए आया है, ना कि जिस्मों को। अगर जिस्मों को जिंदा करने के लिए आया होता तो इंसान दोबारा कभी ना मरते। यीशु मसीह की मौत के बाद जिस्म फिर भी मरता है, जिंदा क्या रहती है? रूह। आसमान पर किसने जाना है? रूह ने। आज हमें देखना है क्या हम आज भी जिस्मानी बातों के ख्याल में तो नहीं है? क्या आज भी हम गुनाह आलूदा जिंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं? क्या आज भी हम गुनाह तो नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में? क्या हमने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह और बदी को सलीब पर खींचा है या नहीं? हमने उससे निजात पाई है या नहीं? अगर नहीं तो याद रखें कि हम हलाक किए जाएंगे। खुदा ने इंसान के अंदर अब्दियत का तस्वुर रखा है। खुदा ने अब्दियत की समझ रखी है, और वो समझ, वो तस्वुर किस वजह से है? हमारी रूह के वसीला से। खुदा ने जो हमें रूह को रखा है। अगर खुदा का रूह हमें नहीं है तो हम अब्दियत को नहीं समझ सकते। अगर खुदा का रूह हमें नहीं है तो हम अब्दियत में नहीं जा सकते। अगर हम खुदा के रूह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे तो हम अब्दियत की मंसूबा बंदी भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ रूह से रिलेटेड चीजें हैं। इसलिए हमें देखना कि हम रूह के मुआफिक चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि ईमानदार के अंदर खुदा ने अब्दियत की समझ को रखा है। गो इंसान अब्दियत में नहीं रहता, इंसान वक्त में रहता है, तो भी उसके पास समझ है अब्दियत की, उसको विजडम दी गई है अब्दियत की। निकालें वायस की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 11 आयत पढ़ें जी जरा। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जांगजी किया है। इसलिए हाँ जी, बस क्या लिखा है यहां पे? सुलेमान बादशाह जिस चीज की बात कर रहा है उसके आखिर में क्या बोलता है? इस बात का वक्त है।
कहता है पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है। इसका मतलब यह है कि इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो वक्त के अंदर है। मैं आप सब वक्त के अंदर हैं। खुदा कहां पे है? अब्दियत के अंदर। वक्त अब्दियत का एक छोटा सा हिस्सा है। और 11वीं आयत में क्या लिखा है? 11वीं आयत में क्या लिखा है जी? कि उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। उसने अब्दियत को भी यानी इटर्निटी को भी उनके दिलों में जांगजी किया है। लफ्ज जांगजी के मायने है अंडरस्टैंडिंग, मेजर, डेप्थ, यानी किसी बात की गहराई, किसी बात की समझ, किसी बात का फहम। तो वो कहता है कि उसने हर चीज को, यानी खुदा ने हर चीज को अपने वक्त में बनाया और उसने इंसान के दिल में अब्दियत को भी रखा है। ये अंडरस्टैंडिंग, जिसका जो जांगजी के मायने अंडरस्टैंडिंग के, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है आपके अंदर? रूहुल कुदस के वसीला से। अगर आप रूहुल कुदस से मामूर नहीं है, आप में अब्दियत की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। आप में अब्दियत की अंडरस्टैंडिंग, अब्दियत का फहम, अब्दियत का भेद, अब्दियत की समझ उस वक्त आती है जब आप रूह से मामूर हैं। क्योंकि अगर आप रूह से मामूर नहीं, पहली बात, आप निजात नहीं पाएंगे। रूहुल कुदस है ना जो हमें खुदा के पास लेके आता है। जिस दिन हम रिपेंट करते हैं, रोते हैं, कौन सी कुव्वत है जो हमें खुदा के पास लेके आती है? यीशु मसीह के पास लाती है, रूहुल कुदस। अगर हमारे पास रूहुल कुदस नहीं तो हम निजात नहीं पाएंगे। दूसरी बात, रूहुल कुदस नहीं तो हम दुनिया के कामों से निजात नहीं पाएंगे, यानी जिस्म के कामों से। तीसरी बात, अगर रूहुल कुदस नहीं तो हम अब्दियत की मंसूबा बंदी नहीं कर सकेंगे। चौथी बात, अगर रूहुल कुदस नहीं तो हम खुदा के साथ राबता नहीं कायम कर सकेंगे। यानी हर एक चीज के पीछे कौन है? पाक रूह। इसलिए सुलेमान कहता है कि उसने उसके दिल में अब्दियत को भी जांगजी किया है, यानी उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग रखी है कि अब्दियत क्या है। और जब तक हम में रूह नहीं है, हम अब्दियत को नहीं समझ पाएंगे कि अब्दियत क्या है। यह रूहुल कुदस है जो हमें अब्दियत तक ले जाने का वसीला बनता है। इंसान इस जमीन के ऊपर, याद रखें, मुसाफिर और परदेसी है। ईमानदार की बात कर रहा हूं। हम जब किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाएं तो क्या हमें पहले दिन वो परमानेंट कर लेते हैं? नहीं, वो हमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड देते हैं। उस 6 महीने में हम इस बात को साबित करते हैं कि मैं इस कंपनी के काबिल हूं, और उसके बाद वो हमें परमानेंट करते हैं। ऐसे ही है, कभी भी कोई शख्स डे 1 से परमानेंट नहीं होता। याद रखें, हम सब इस जमीन के ऊपर प्रोबेशन पीरियड के अंदर है। खुदा ने हमें वक्त में इसलिए रखा है ताकि हम वक्त को मैनेज करना सीखें, हम प्लानिंग करना सीखें। और जब हम इस काबिल हो जाते हैं, हम खुदा को कह देते हैं, हमारा जब वक्त आ जाता है कि खुदाउन मैंने अच्छे तरीके से वक्त को मैनेज किया, मैंने इसी वक्त में अब्दियत की प्लानिंग कर ली है। और वो प्लानिंग कैसे है? जिस्म के कामों से गुरेज करने के वसीला से। अगर हम जिस्म के कामों से अपने आप को नहीं रोकते तो फिर कोई प्लानिंग नहीं है। वक्त कब खत्म हो जाता है? जब हम मर जाते हैं, हमारा प्रोबेशन पीरियड एंड हो जाता है। और फिर अगर हमने अच्छी जिंदगी गुजारी होती है तो हम उस अच्छी जिंदगी के वसीला से अब्दियत में जाते हैं और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। पर अगर हम प्रोबेशन पीरियड के अंदर रोज ऑफिस लेट जाएं, रोज छुट्टी करें, अपने काम पे तवज्जो ना दें, तो 6 महीने बाद वो परमानेंट नहीं करते, बल्कि वो आपको टर्मिनेशन लेटर देते हैं, ये ले आप जा सकते हैं। ऐसे ही है। हमारा टर्मिनेशन लेटर क्या है? अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के वसीला से हलाकत की फसल काटेगा। यीशु मसीह, याद रखें, अब्दियत में से आया था वक्त के अंदर, जमीन के ऊपर,
اور 33.5 سال وہ وقت میں رہا, زمین پہ رہا, اس کے بعد وہ واپس ابدیت میں چلا گیا. اور وہ آیا اور واپس کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ میں اور آپ بھی اس کے ساتھ وقت میں سے نکل کر ابدیت میں جا سکیں. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یسوع مسیح کا آنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اس وقت میں رہتے ہوئے, اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم اچھے طور سے یسوع مسیح کی طرح زندگی گزاریں, ایک مثالی زندگی گزاریں, اور پھر جس طرح یسوع مسیح باپ کے جلال میں داخل ہوا ہے, ہم بھی اسی طرح سے آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. خدا یسوع مسیح ابدیت کا باپ بولا جاتا ہے اس کو, یعنی ہی از اے فاؤنڈر. وہ ابدیت میں سے نکلا, وقت میں آیا, وقت میں 33.5 سال گزار کے واپس ابدیت میں چلا گیا. آج ہم 70, 80, 100 سال جتنے بھی رہیں گے وقت میں, اگر ہم ایماندار ہوں گے, یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ہم گناہ آلودہ زندگی نہیں گزاریں گے, تو ہم بھی یسوع مسیح کی طرح واپس خدا باپ, خدا یسوع مسیح اور خدا پاک کے پاس جائیں گے. ہیلیلویا. یہ پریویلیج یاد رکھیں, ایمانداروں کے پاس ہے. آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, منصوبہ بندی کیا ہے. سب سے پہلی بات, اگر آج تک ابھی آپ میں سے کوئی شخص جس نے نجات نہیں پائی, وہ نجات حاصل کرے. یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے, اس بات کا اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں, خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے. اقرار کریں اس بات کا, اور اس ایمان کے اوپر قائم رہیں. اور جو گلتیوں کے خط میں ہم نے جسم میں کام پڑے, ان کاموں کو دیکھیں کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں تو نہیں ہے. یہ منصوبہ بندی بتا رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں. منصوبہ بندی کیا ہے؟ پہلے نجات پانا, پھر گلتیوں 5 باب کے مطابق دیکھنا کہ میری زندگی میں کوئی کام تو نہیں ہے. تیسری بات کہ روح القدس کے ساتھ فیلوشپ قائم کرنا, کیونکہ وہ سورس ہے ہر ایک چیز کا. یہ ہماری ابدیت کی منصوبہ بندی ہے. یہ 3 کام اگر آپ اپنی زندگی میں کریں گے تو یاد رکھیں, پالوس رسول کے مطابق جو وہ کہتا ہے کہ ہم روح کے لیے بوئیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے. ہیلیلویا. خدا نے سب کو برکت دے.